بالعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر ماں باپ کے تعلق سے یہ واضح فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری اور ماں باپ کی حسن سلوک کو واضح فرمایا ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی فضیلت کو حسن سلوک اور نرمی سے کلام کرنا، ماں باپ کے ساتھ میں ان کی خدمت کرنا اور ماں باپ کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، یہ ہمیں تعلیم دی اور بتلایا کہ ماں باپ کا مرتبہ کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا ہے اور کتنا رتبہ والا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کتنا افضل اور اعلیٰ ہے۔ کئی حدیثوں سے اور اس کے دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ ماں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دریافت فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر، ماں باپ میں سے سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ثم امک ثم امک ثم اباک، تمہاری ماں تمہارا باپ۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی دوسری آیت وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے میں یہ واضح کر دی ہے۔ حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل صدقات میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ کسی نے ان سے دریافت کیا اور پوچھا، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کی آیت وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بارے میں جس طریقے سے فَاتَّبِعُونِی کہ تم میری اتباع کرو۔ ایک وقت تھا جب صحابہ کا دور تھا، تابعین کا دور تھا، در تبع تابعین کا دور تھا، اللہ کے نیک ولیوں اور بزرگوں کا دور تھا، تو وہ الف لام میم سے لے کر کے سورہ ناس تک ایک ہی حرکت میں ختم کر دیتے تھے۔ لیکن ابھی موجودہ وقت میں اگر کوئی شخص فرض نمازوں کی پڑھتا ہے، سنت اور نوافل کی ادائیگی کرتا ہے اور ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کرتا ہے اور اچھا برتاؤ کرتا ہے اور ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اور اس کے حکموں کو بجا لاتا ہے، تو فَاتَّبِعُونِی میں داخل ہے، اس لیے کہ یہ دور پرفتن ہے، یہ آزمائش کا دور ہے، اور ایسے وقت میں
کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے تو اس کا ثواب اللہ کے نزدیک بہت ہی بڑا ہے۔ چنانچہ عام مقررین کی زبان میں حضرت علقمہ کے تعلق سے یہ روایت بہت ہی کثرت سے آتا ہے، لیکن جب میں ان روایات کی تہ میں پہنچا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ روایت من گھڑت ہے، اور ایشیا کے عام خطیبوں کی زبان پر حضرت علقمہ کی روایت بہت ہی کثرت سے سننے میں مل رہا ہے۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے میں اس کی وضاحت کر دوں کہ یہ واقعہ ان روایات میں سے ہے جنہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں نقل کرنے کے بعد اس کی ضعف کی وجہ سے حذف کر دیا تھا۔ چنانچہ ان کے فرزند عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ والد محترم نے فائد بن عبد الرحمن کی حدیثوں کو اپنی کتاب سے نکال دیا تھا، کیونکہ وہ ان کی حدیثوں پر راضی نہ تھے اور انہیں متروک الحدیث کہتے تھے۔ مجھے بھی کئی مرتبہ یہ شک ہوتا تھا کہ حضرت علقمہ حیات النبی میں جو اتنے بڑے صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابی کا نجوم، کہ میرے صحابہ ستارے کی مانند ہیں، تم ان میں سے جن کی بھی اتباع اور پیروی کر لو گے وہ کامیاب ہو جاؤ گے، اور فیض النبی سے نکلے ہوئے وہ ستارے جنہوں نے خود حیات النبی میں اللہ کے نبی کی صحبت پائی اور آپ کے ہاتھ پر ایمان لایا، اور صحابہ تو صحابہ تھے جن کے بارے میں خود شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب میں یہ تحریر فرمائی ہے کہ 70 مرتبہ اگر گھوڑوں کے ٹاپوں سے وہ گرد و غبار اگر جو ہے نا اڑے، اور 72ویں مرتبہ میں اگر میرے اوپر پڑ جائے تو میں اب دنیا کا سب سے بڑا قیمتی انسان اپنے آپ کو سمجھوں گا۔ اچھا، ایک بات اور بھی میں آپ کے سامنے میں واضح کر دوں اور بتا دوں کہ جو دھوبی کا واقعہ شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب ہے کہ قبر میں دھوبی آیا، اور لوگ تقریر کرتے ہیں، بتلاتے ہیں، بہرحال یہ تقریر کرنے والے جانے جو ان من روایات اور من گھڑت روایات کو پیش کرتے ہیں، کہ پھر جا کر کے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی قبر کے اندر آئے اور فرمائے کہ یہ میرا دھوبی ہے۔ دوستو، ایسی من گھڑت روایات کو ذرہ برابر بھی آپ جب سنتے ہیں تو اپنے علماء سے اس کی تصدیق کرا لیا کیجیے، کیونکہ اس کی تہ میں جب میں پہنچا تو 3 چیز کا میں نے ان کو منکر پایا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر شخص کو یہ معلوم ہے، ادنا ہو چاہے اعلیٰ، ہر وہ شخص جو اپنے عقیدے میں مضبوط ہے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لایا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جس کا ایمان اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آتے ہیں اور آپ کا چہرے انور قبر میں دکھلایا جاتا ہے۔ اب بتائیے کہ وہ شخص جس کے بارے میں یہ روایت پیش کیا گیا، من گھڑت روایت کو لایا گیا، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر شیخ عبد القادر نور اللہ مرقدہ قبر میں آ گئے اور کہا کہ فرشتے نے یہ کہا کہ اب پھر کیا کہا اتنی تو میں نے غور سے سنا نہیں، لیکن عام طور سے کہ جاؤ تمہارے سے کیا سوال کیا جائے گا، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ سننے کے بعد میں ہر انسان کو چاہیے کہ تحقیق کر لیں، سمجھے کہ نہیں؟ کیونکہ دلائل کی روشنی میں یہ سب من گھڑت روایات انسانوں کے دلوں کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے اور ضعیف کر دیتا ہے، اور پھر نیکی کی طرف ایسا انسان جو ہے وہ متوجہ نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ قال ابو عبد الرحمن وکان فی کتابی الی الحدیث یزید بن ہارون اخبرنا فائد بن عبد الرحمن
قال سمعت عبداللہ بن ابی اوفا. آخری حدیث میں یہ بات فرمائی گئی ہے، آخر بہت لمبی حدیث تھی، میں فرمایا گیا کہ حدیث فائد بن عبد الرحمن وکان عنده متروک الحدیث، کس کا؟ اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ ایشیا کے اندر یہ روایات جو ہے حضرت علقمہ کے تعلق سے ہر مقررین کی زبان پر ہیں، تو وہ لوگ کتابوں کو دیکھیں، پڑھیں، غور کریں، اور ضعیف روایت کو بولنا یہ بالکل، حالانکہ امام ترمذی نے، امام مسلم نے اور امام بخاری نے، یہاں تک کہ علامہ فردوسی نے، علامہ ابن تیمیہ نے، علامہ ابن علوسی نے، اسی طریقے سے حافظ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، ان تمام لوگوں نے اس حدیث کو متروک الحدیث قرار دیا ہے. آگے میں انشاءاللہ اس کی تشریح کراؤں گا اور بتاؤں گا. اس لیے آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ آپ لوگ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، ایسے علماء کی صحبت میں بیٹھیں، اور ایسے متقی اور پرہیزگاروں کی صحبت میں بیٹھیں جو آپ کو دین کی صحیح رہنمائی آپ تک پہنچائے اور اس پر عمل کریں. چونکہ روایت حدیث سے یہ بات ثابت ہوتا ہے، بخاری کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص میری طرف غلط حدیثوں کو منسوب کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم. اللہ تعالی ہم سب کو کی حفاظت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب تمام لوگوں کو دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. فقط والسلام، منور عالم رحمانی.